بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ مذہبی اور سیاسی تعصب کے زیر اثر عثمانی سلاطین یعنی ترک خلفاء پر کئی بے بنیاد اعتراضات لگائے جاتے رہے ہیں، جن میں ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ عثمانی سلاطین اس قدر دقیانوس فرسودہ خیالات کے حامی اور سائتی ایجادات سے نفرت کرنے والے تھے کہ انہوں نے عرصہ دراز تک اپنی خلافت میں پرنٹنگ پریس کے رواج کو روکے رکھا۔ فیض صاحب کا ایک مصرع ہے، یہ ہمی تھے جن کے لباس پر سر راز سیاہی لکھی گئی۔ سیاہی ملنے کا یہ کام غیروں یا مخالفوں کی طرف سے ہونا تو بنتا ہے، لیکن خواہ کہیں بھی پڑی سیاہی کو اٹھا کر اپنے منہ اور دامن پر مل لینا کوئی اچھی بات نہیں۔ آج کل نوحگران ملت کی طرف سے بالتکرار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ترک سلاطین نے اپنی تنگ نظری اور مذہبی تعصب کی بنا پر پرنٹنگ پریس لگانے کو جرم قرار دیا تھا اور اس کی سزا موت مقرر کی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے دوستو کہ اس بات کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں کہ عثمانی سلاطین نے پرنٹنگ پریس پر کبھی پابندی عائد کی تھی۔ متعدد جدید محققین کے نتائج تحقیق یہی ہے کہ ان فرامین کی کوئی دستاویزی شہادت دستیاب نہیں ہو سکی۔ یہ چند یورپی سیاحوں کا وضع کردہ افسانہ ہے جس کا امر واقع سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکوں کے پرنٹنگ پر پابندی عائد کرنے کی بات شاید سب سے پہلے فرانسیسی پادری آندرے توت، جو کہ 1502 سے لے کے 1590 کے درمیان کا آدمی تھا، نے بلا حوالہ کی تھی کہ سلطان بایزید ثانی نے 1483 میں کتابیں پرنٹ کروانے کے جرم میں سزائے موت کا اعلان کیا تھا اور اس کے بیٹے سلیم اول نے 1515 میں اس کی توثیق کی تھی۔ اس پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا یہ فرمان صرف مسلمانوں کے لیے تھا یا تمام شہریوں کے لیے تھا؟ تمام شہریوں کے لیے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس عرصے میں یہودی اور مسیحی اپنی کتابیں طبع کر رہے تھے۔ ترکی میں یہودیوں کی آمد 1492 میں شروع ہوئی تھی، جب انہیں اسپین سے ملک بدر کیا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ پرنٹنگ پریس سمیت بہت سی نئی ٹیکنالوجی بھی لائے تھے، اس لیے یہودیوں کی آمد سے 9 سال قبل ہی پابندی عائد کرنا ناقابل فہم ہے۔ مزید یہ کہ آندرے توت نے جس فرمان کا ذکر کیا ہے اس میں بھی پریس میں چھپی ہوئی کتابوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ کتابوں کو چھاپنے سے۔ عربی، فارسی یا ترکی زبان میں اس وقت تک کوئی کتاب چھپی ہی نہیں تھی جس کے استعمال سے منع کیا جاتا۔ عربی ٹائپ میں طبع ہونے والی اولین کتاب کا سنہ ارشاد 1514 عیسوی ہے۔ یہ مختصر رسالہ تھا جو مصر کے یعقوبی نصرانیوں کو رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ اتحاد کی جانب مائل کرنے کے لیے شائع کیا گیا تھا، جس سے مسلمانوں کو نہ کوئی دلچسپی ہو سکتی تھی اور نہ کوئی خطرہ محسوس ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس کاؤنٹ لوجی فرنانڈو ماسکلی، جو کہ 1685 سے لے کے 1730 کے درمیان کا آدمی ہے، نے جس کا ترکوں سے بہت قریبی تعلق رہا تھا، عثمانیوں کے طباعت اشاعت کو قانوناً ممنوع قرار دینے کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے لکھا تھا، یہ درست ہے کہ ترک اپنی کتابوں کی طباعت نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ سبب نہیں جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حکماً طباعت سے منع کیا گیا ہے یا ان کے پاس لائق طباعت کتابیں ہی نہیں۔ مارس گلی نے اپنے اسفار کے دوران میں 600 سے زیادہ مشرقی مخطوطات جمع کی ہے۔ وہ پرنٹر بھی تھا اور میڈیچی اورینٹیل پریس کے ساتھ وابستہ، لیکن مارس گلی کی یہ تردید بے سود رہی کیونکہ دوسرا خیال قبول عام کا درجہ حاصل کر چکا تھا اور اس وقت سے لے کے 20ویں صدی میں برنارڈ لوئس تک اس کا اعادہ کرتے رہے ہیں۔ جدید ترکی اور عرب دنیا سے تعلق رکھنے والے مصنفین اپنے مقاصد کے تحت برنارڈ لوئس کی اتھارٹی پر اس کی تکرار کیے جاتے ہیں۔ اٹلی میں سن 1514 میں پہلی بار عربی حروف میں کتاب شائع کی گئی تھی جس کا ٹائپ کافی بھدا تھا۔ اس کے بعد سن 1584 میں فلورنس میں میڈیچی اورینٹیل پریس قائم کیا گیا جو 1614 تک کام کرتا رہا۔ اس کا ٹائپ کافی بہتر تھا۔ اس پریس میں پہلی بار 1591 میں چاروں انجیلوں کو عربی زبان میں طبع کیا گیا۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب 1593 میں چھاپی گئی اور اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1594 میں عقیدت کی کتاب کا وہ ایڈیشن شائع کیا گیا جو نصر الدین طوسی نے عربی میں تیار کیا تھا۔ چنانچہ کسی ترک سلطان کا جو اولین فرمان ملتا ہے مراد الثالث کا کہ 1588 میں جاری ہونے والا اجازت نامہ ہے جو 2 یورپی تاجروں کو میڈیچی پریس کی عربی میں شائع ہونے والی کتابوں کی سلطنت عثمانیہ میں فروغ کی اجازت دیتا ہے۔ یہ فرمان تقریباً 6 سال بعد عقیدت کی کتاب کے عربی
ترجمے کی اشاعت کے ساتھ تباہ بھی کر دیا گیا تھا۔ دوستوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیچی پریس کی تباہ کردہ کتابیں ہی شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دربار میں پیش کی گئی تھی، جن کو دیکھ کر اس نے پرنٹنگ پریس لگانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت جو ٹائپ استعمال کیا جا رہا تھا وہ کتابت کے مقابلے میں دیدہ دیب نہیں تھا۔ کتابت خطاطی کی شکل میں بے انتہا خوبصورت ہوتی تھی، جبکہ وہ ٹائپ بہت ہی بھدا اور برا اور پڑھنے میں نہیں آتا تھا۔ شہنشاہ اکبر کا دوسرا اعتراض یہی تھا کہ اس سے کاتب بے روزگار ہو جائیں گے۔ ترکی میں بھی کافی دیر تک کاتبین کی جماعت پریس کے خلاف مزاحمت کرتی رہی اور یہ سلسلہ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آج تک جاری ہے۔ ترکی میں سلطان مراد کی اجازت نامے کے بعد یورپ میں شائع ہونے والی کتابوں کی کھپت کافی بڑھ گئی تھی۔ 2 صدیوں بعد ابراہیم متفرقہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یورپ سے شائع ہونے والی عربی، فارسی اور ترکی کتابوں کی طلب بہت بڑھ چکی ہے۔ دوسرا فرمان 1727 کا سلطان احمد کا ہے، جس میں ابراہیم متفرقہ کو پریس لگانے اور کتابیں طبع کرنے کی اجازت عطا کی گئی تھی۔ اس نے 1729 میں پہلی کتاب جو 2 جلدوں میں شائع کی وہ ترکی عربی کی لغت تھی۔ اس کتاب میں اس نے سلطان کا فرمان بھی شائع کیا تھا۔ متفرقہ کا لگایا ہوا یہ پریس کسی مخالفت کی بنا پر نہیں بلکہ اس کی وفات کی وجہ سے بند ہوا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ترکوں نے پرنٹنگ پریس پر پابندی عائد نہیں کی تھی، البتہ اس کو تاخیر سے ضرور اپنایا تھا اور ابتدا میں مذہبی کتابوں کی طباعت پر پابندی ضرور عائد کی تھی۔ اب 2 سوالات سے تعارض کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ پریس کو اپنانے میں تاخیر کے کیا اسباب تھے اور مذہبی کتب کی طباعت کو کیوں منع کیا گیا۔ اہل یورپ نے بالعموم ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان یورپ میں ایجاد ہونے والی اشیاء کو ناپسند کرتے اور ان کے بارے میں تعصب برتتے تھے۔ اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ فرانسس بیکن نے 3 نئی اختراعات پرنٹنگ، گن پاؤڈر اور کمپاس کو بہت بنیادی قرار دیا تھا جو دنیا کو مکمل طور پر بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے گن پاؤڈر اور کمپاس کو تو مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا تھا، جبکہ پرنٹنگ میں ضرور کچھ تاخیر ہوئی۔ تو ایجادات کو اپنانے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ پرنٹنگ کو رواج نہ دینے کا سبب تعصب نہیں ہو سکتا۔ 16ویں صدی کے ایک یورپی سیاح نے لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو ترکوں سے بڑھ کر غیر ملکی مصنوعات کو اپنانے کی شائق ہو، اور مسیحیوں کے بنائے ہوئے اسلحہ جات اور توپوں اور بندوقوں کو استعمال کرنا اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تاہم ان کو پرنٹنگ پریس لگانے یا پبلک مقامات پر گھڑیال نصب کرنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ پرنٹنگ پریس کے خلاف ان کی دلیل یہ ہے کہ مقدس متون طباعت کے بعد اپنی تقدیس کھو بیٹھیں گے اور گھڑیال نصب کرنا مؤذن کے کام میں مداخلت ہوگی۔ علماء نے فتوے ضرور دیے ہوں گے لیکن ان کے فتوے کبھی بھی درآمدات کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ جنگی ہتھیاروں کی درآمد سے لے کر تمباکو اور کافی تک، حتیٰ کہ شراب تک یورپیوں سے خریدی جاتی رہی۔ مسلم سلاطین کے دربار میں علماء کو کبھی اتنا اثر و رسوخ حاصل نہیں رہا کہ وہ پالیسی سادی پر اثر انداز ہو سکتے۔ ان کے فتاوی اکثر و بیشتر سلاطین کی مرضی کے تابع ہوتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ عثمانیوں کا کسی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے یا رد کرنے کا فیصلہ اس کی افادیت پر مبنی ہوتا تھا۔ پرنٹنگ پریس اور گھڑیال کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو پہلے ہی سے مؤثر طور پر نہ کیا جا رہا ہو۔ پرنٹنگ پریس کا صرف یہ فائدہ دکھائی دیتا تھا کہ اس سے مختصر وقت میں ایک کتاب کی بہت زیادہ کاپیاں تیار کی جا سکتی تھی، لیکن اگر صرف استنبول شہر میں درجنوں کی تعداد میں کاتب موجود تھے جو ہمہ وقت کتابوں کی نقول تیار کرنے میں مصروف تھے تو پھر ان کی طباعت کی کیا ضرورت تھی؟ یہی حال آگرہ کا تھا۔ اگر ابو الفضل اور فیضی کو مطالعہ کرنے کے لیے اپنی من پسند کتاب حزب منشر دستیاب تھی تو ان کے لیے پریس کی چھپی ہوئی بدنما کتاب کی کوئی خاص افادیت نہیں تھی۔ عثمانی سلاطین ہو یا اکبر جیسا روشن خیال اور وسیع الظر شہنشاہ، ہم ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کو رد کر کے انہوں نے زیادہ دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن ان کے فیصلے کو کسی قسم کے تعصب پر مبنی قرار دینا زیادتی ہوگی۔ اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ پرنٹنگ پریس کو تمدنی تبدیلی کا ذریعہ قرار دینا بہت بات کی بات ہے۔ 19ویں بلکہ 20ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کی افادیت اور اس کے ہمگیر تعلیمی اور ثقافتی اثرات کے متعلق جن خیالات نے جنم لیا ہے ان کا 15ویں اور 16ویں صدی پر اطلاق کرنا درست نہیں ہوگا۔ گزشتہ صدی کی 60 کی دہائی میں امریکہ میں الزبتھ آئزنسٹائن نے پریس پر اپنے مطالعات پیش کیے۔ عذابات 1979 میں اس کی کتاب 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ 4 برس بعد اس کی ایک جلد میں تلخیص بھی شائع کی گئی۔ آئزنسٹائن نے پریس کو ایک نئے دور کا پیغمبر قرار دیا، بلکہ ٹامس کوہن کی مشہور زمانہ اصطلاح پیراڈائم شفٹ استعمال کرتے ہوئے اسے ایک بنیادی انقلابی تبدیلی قرار دیا جس نے یورپ میں نشاط ثانیہ کی تحریک کو توانائی بخشی، سائنس کو مستحکم کیا اور یورپ کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ پریس کی ایجاد نے کتابوں کے مصدقہ متون کو رواج دیا۔ اب بہت سے مورخین آئزنسٹائن کے دعووں سے اختلاف کرتے ہوئے مبالغہ آرائی پر مبنی قرار دینے لگے ہیں کیونکہ تاریخی شواہد ان دعووں کی تائید نہیں کرتے۔ یورپ میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پرنٹنگ پریس آ گیا اور چھا گیا، اس کو سب نے بلا تردد قبول کر لیا اور طباعت
حالات نے کتابت کو فلفور حتمی شکست سے دوچار کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پریس کو اپنی حتمی فتح کے لیے وہاں پہ کوئی 300 سال تک کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ پھر یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ پریس جو کچھ چھاپ رہا تھا اس کی علمی وقت اور افادیت کیا تھی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں 500 کتب خانوں کے کیٹلاگ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلا ہے کہ صرف روسو کی ایک کتاب سوشل کانٹریکٹ تھی جو کسی اہمیت کی حامل تھی، باقی سب ردی مالی تھا۔ یورپ میں بھی پریس نے آہستہ آہستہ ہی ترقی کی تھی۔